بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اس کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر اپنے گھر لوٹا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے راہ خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کر سکوں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرماتی رہیں اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں، اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک نے عرض کیا، ہاں۔ ڈاکو نے کہا، کیا ہے؟ غوث پاک نے عرض کی، 40 دینار ہیں۔ اس ڈاکو نے پوچھا، کہاں ہیں؟ غوث پاک نے عرض کی کہ گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دے دیے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلا گیا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا، تو سردار نے مجھے وہاں بلایا۔ ڈاکو کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ غوث پاک نے عرض کی، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس کی ذرا تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس ڈاکو نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا، وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا، میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک مجرم سیاہکار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا،
जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारेंगे या गौसे आज़म। वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम। फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौसे आज़म। जालियों